بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا سبق ہے اور اس کا موضوع ہے الفاظ کی مختلف اقسام۔ دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پہلے دو سبق کے اندر پڑھا تھا، ایک تو لفظ کی قسم پڑھی تھی کہ لفظ کسے کہتے ہیں، پھر اس کی ہم نے جو دو قسمیں کری تھیں کہ ایک بامعنی یعنی مستعمل لفظ ہوگا اور ایک بے معنی لفظ ہوگا جس کو لفظ محمل بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے دو طرح کی تھی، جس کا کوئی مطلب ہوگا وہ بامعنی ہوگا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ بے معنی ہوگا۔ یہ جو بامعنی ہے اس لفظ کی ہم نے مزید آپ کو دو قسمیں بیان کر دی تھیں کہ یہ لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یعنی وہ ایک لفظ ہوگا اکیلے معنی پر دلالت کرے گا مفرد ہو جائے گا، دو یا دو سے زیادہ کلمات پر مشتمل ہوگا تو وہ مرکب ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے پھر بیان کر دی کی۔ آج جو ہے ہم مزید کچھ قسمیں پڑھ لیتے ہیں کہ دیکھیں لفظ کی آپ کو ایک اور جو لفظ مفرد ہے ہمارے پاس اس کی مزید تین قسمیں آ جاتی ہیں۔ تین قسمیں آئیں گی، یہ ذرا ذہن میں رکھتے ہیں یا آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جانا ہے تاکہ یہ سبق جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں دیکھیں پہلی جو قسم بنے گی وہ ہے اسم، دوسری ہمارے پاس قسم آ گئی ہے فعل، اور تیسری قسم آ رہی ہے حرف۔ یہ جو بنیادی طور پر لفظ کی تین قسمیں، ایک اسم ہو گیا، یہ دیکھیں اسم، دوسرا اس کی قسم آ رہی ہے فعل، اور تیسری اس کی قسم آ رہی ہے حرف۔ اب ہم ذرا سادہ لفظوں میں آپ کو، کیونکہ میرا انداز میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رسمی کتابوں سے ہٹ کر جو ہے اصل چیز، جو اصل آپ کہہ لیجئے کہ گری لے لیجئے بادام کی، کہ ہم اصل چیز لے لیں گے، مکھن لے لیں گے، بقیہ اصطلاحات ہر بندہ یاد کرتا رہتا ہے، تعریفات ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں، تو آپ کو اصل چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ان کا تصورات کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ اسم ہے اس کے اندر ذرا آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ اسم کے اندر ایک تو اس کا دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا مستقل معنی ہوتا ہے، ایک خاص معنی ہوتا ہے، دوسری اس کے اندر چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ بس یہ آپ نے دو چیزیں رہنی ہیں، مستقل معنی کہ اپنا معنی۔ مستقل معنی وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جب وہ چیز بولی جائے تو آپ کو اس کا معنی سمجھ آ جائے، اور زمانہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، تو یہ ہوتا ہے مستقل معنی۔ جیسے آپ دیکھیں مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اسم کی، مثلا زید ہے، یہ اس کا ایک مستقل معنی ہے کہ ایک شخص کے لیے بولا جائے گا۔ اسی طرح عمر ہے، یہ ایک مستقل لفظ ہے اور اس کا معنی ایک خاص ذات ہوگی۔ بکر جو ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، اس سے مراد خاص ذات ہو گئی۔ کتاب ایک لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں مستقل معنی ہو گیا۔ کراچی ایک خاص جو ہے لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ صرف جو ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کا خاص ایک معنی ہے۔ تو اب دیکھیں ان سب کے اندر آپ ان مثالوں میں دیکھ لیجئے ان الفاظ کا اپنا ایک خاص معنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا کہ بھائی یہ ماضی کی بات کر رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کا کوئی بھی چیز اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں پائی جا رہی۔ بس یہ دیکھیں زید سے ایک شخص ہے، کوئی حال مستقبل کوئی بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو یہ سیدھا سیدھا کیا ہو جائے گا، لفظ بن جائے گا، اور لفظ کون سا بنے گا، اسم بن جائے گا۔ دوسری ہم اس کی قسم پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس جو لفظ مفرد کی دوسری قسم ہے وہ فعل ہے۔ فعل کے اندر آپ نے یاد رکھے دو چیزیں دیکھنی ہے، فعل کی دو ڈیفینیشن ہے، یا فعل کے اندر جو دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی مستقل معنی ہوتا ہے، فعل کا بھی ایک مستقل معنی ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو فعل کا مستقل معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ مستقل معنی یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، اس کو کسی دوسرے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ ہوتا ہے مستقل معنی۔ تو اب اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے اب مثال لے لیجئے
کہ یہ فعل کی کچھ ہم نے مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثلا جیسے فعل ہے، تو فعل یہ ایک فعل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا اس ایک مرد نے. اب دیکھیں فعل کرنا ایک خاص معنی اور کیا یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح اکلا، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا. اکلا کھایا اس ایک مرد نے، تو کھانا ایک فعل ہو گیا مستقل معنی، اور کھایا یہ ماضی کی بات چل رہی ہے. آپ اسی طرح ناصرہ لے لیجئے. ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو مدد کرنا یہ فعل ہو گیا، اور مدد کی یہ پتہ ہے ماضی کی بات چل رہی ہے. اسی طرح لفظ ضربہ، تو ضربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مارنا اس ایک مرد نے، تو مارنا فعل ہو گیا. آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کا مستقل معنی ہے. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ماضی کی. تو یہ آپ ابھی تک میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ مستقل معنی بھی یہاں پایا جا رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ فعل ہو جائے گا. ہمارے پاس جو تیسری جو لفظ کی قسم ہے وہ ہے جی حرف، یعنی لفظ مفرد کی تیسری قسم ہمارے پاس آ گئی حرف. حرف کے اندر یاد رکھیے کہ نہ مستقل معنی ہوتا ہے نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ مستقل معنی نہیں. مستقل معنی نہیں ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ اب وہ اپنا معنی ظاہر کرے گا تو کسی لفظ کے ساتھ مل کر ظاہر کرے گا. اور زمانہ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے اندر نہ حال کی کوئی بات ہوگی، نہ مستقبل کی، نہ ماضی کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی. جیسے لفظ من لے لیجئے. من کا مطلب ہو گیا جی سے. اب دیکھیں سے، الا کا مطلب ہو گیا پر، فی کا مطلب ہو گیا میں. اب یہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی آپ کو پتہ ہے تبھی آپ کو سمجھ آئیں گے کہ جب ان کے آگے پیچھے آپ کچھ الفاظ کا اضافہ کریں گے. اگر آپ ان کے آگے پیچھے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کریں گے تو اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو ظاہری بات ہے کہ جس لفظ کے نہ مستقل معنی ہو نہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ وہ ہو جائے گا حرف ہو جائے گا. تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ آج ہم نے تین جو ہے مزید قسمیں پڑھی ہیں لفظ کے مفرد کی. ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف. اس کی اگر آپ تفصیل اس میں دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کتاب کے اندر جا کر، جو میں آپ کو کتاب شروع کروائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ یہاں سے تعریفات بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ان کے مزے کی بات یہ کہ ان جو تین قسمیں ہیں، یعنی یہ اسم، فعل، حرف، اسم، فعل اور حرف، ان جو تین قسمیں اس کو یاد رکھیے ثلاثی اقسام، ثلاثی بھی کہتے ہیں، ثلاثی یا اس کو سہ اقسام کہہ لیجئے. سہ اقسام، سہ اقسام یعنی تین قسمیں. یہ صرفیوں کیا استعمال ہوتی ہیں؟ سہ اقسام، اور اسی طرح شش اقسام اور ہفت اقسام. تو یہ جو تین سہ، تین کو کہتے ہیں یہ تین قسمیں، اب اس کو کیا کہیں گے؟ سہ اقسام. اچھا، اب آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی سہ اقسام اسم، فعل، حرف آپ کے پختہ ہوتے جائیں، اس کے لیے آپ قرآن پاک کھول لیجئے. قرآن پاک کھول کے وہاں آپ جو ہے آپ شروع کر دیجئے کہ اسم پہچاننے شروع کیجئے، فعل پہچاننے شروع کیجئے، حرف پہچاننے شروع کیجئے. تو اس طرح جب آپ مشقیں کریں گے تو یہ آپ کا سبق کلیئر ہوتا جائے گا. آگے جب نحو میں آپ کو شروع کرواؤں گا تو ادھر میں ساری اسم، فعل، حرف کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو آج کے لیے ہم لفظ مفرد کی یہ تین قسموں پر اکتفا کرتے ہیں. آپ اس کو سنیں، ہمارا تیسرا پروگرام ہے. ہمارے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے ضرور رابطہ بھی کریں.